يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. شاہد بھائی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عبد الرحمان مبشر صاحب. ان کا تعارف میں آپ کو یہ ناظرین کروانا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمان مبشر صاحب جو ہیں اللہ کی توفیق سے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن عبد الرحمان مبشر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ مسلمانوں کے ساتھ بہت مناظرے کیا کرتے تھے، بطور ان کے مبلغ کام کرتے رہے ہیں، چینلز بنا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، اور قادیانیت کا باقاعدہ طور پہ دفاع کرتے رہے ہیں بطور ان کے مبلغ کے. لیکن اللہ کی توفیق سے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی تحقیق کی. عبد الرحمان بھائی، آپ بھی اپنا کچھ تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کی کیا بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عبد الرحمان مبشر ہے اور میں قادیانیوں کا مناظرہ کرتا تھا اور بہت کچھ قادیانیت کے لیے کافی کچھ کیا کرتے تھے. اور جس طرح قادیانیوں کا ترتیب ہے کہ اسلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنی، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنی، کریکٹر اسیسینیٹ کرنا مسلمانوں کا، علماء کا، یہی سارے کام میں بھی کرتا تھا، لیکن سوچتا سمجھتا نہیں تھا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. جب ہم ایتھسٹ گروپس میں گئے، وہی جو ویڈیو قادیانیوں نے بنائی ہوئی تھی مولویوں کے خلاف، وہ ویڈیوز لا کے ایتھسٹ گروپ والوں نے ہمارے سامنے رکھی. اچھا. وہاں میرے دماغ کے اندر کوسچن ریز ہوا کہ بھئی یہ تو کام غلط ہے. خیر کرتے کرتے پھر میں نے ان کو روکنا بھی شروع کر دیا کہ یہ کام نہیں صحیح، اس طرح علماء کی ویڈیوز بنانا بالکل نہیں صحیح. تو یہ سارا کچھ تحقیق کرتے 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 جب میرا بڑا بھائی محمد عبداللہ یہ مسلمان ہوا ہے نا، تو میرے دل پہ ایسے جیسے خنجر لگ گیا. میں نے کہا کہ یا تو یہ بھی واپس آ جائے یا میں بھی ہو جاؤں، یا اللہ کوئی ایسی سبیل نکال دے. ایسے آسمان کی طرف دیکھنا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ کوئی ترتیب کر. اللہ اکبر. خیر ہوا ایسے میں دبئی سے آ گیا. دبئی کام کرتا تھا، دبئی سے آیا واپس، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ کیا کروں، خاندان ٹوٹ گیا، سارا سسٹم. بہت زیادہ دعا کرتا رہا، 6 مہینے سال دعا میں گزر گئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ترتیب ہے. یعنی عرفان بھائی نے جو باتیں بتائیں، اعتراضات، کتابوں میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، یہ سب کچھ پتا تھا. لیکن چونکہ دل میں عقیدت تھی اور نبی مان لیا تھا، اب جس کو نبی مان لیا اس کی باتیں ساری صحیح ہیں. مرزا قادیانی کو نبی مان لیا، جب نبی مان لیا تو اس کی باتیں ساری صحیح. ان لوگوں نے کہنا کہ یہ غلط کہا ہے مرزا قادیانی نے، ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کرنی کہ یہی صحیح ہے. جو اس نے غلط کہہ دیا وہی صحیح ہے. اندھی عقیدت نا، اندھی عقیدت کی پٹی تھی آنکھوں پہ، اندھی عقیدت. خیر میں دعا کرتا رہا. بھائی نے پھر ایک دن مجھے ایک وظیفہ بتایا. اس نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ورد شروع کرو. میں نے ورد شروع کیا تو سویا ہوں، خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت مولا امام حسین نے آ کے مجھے یہاں سے پکڑا. اللہ. اور ان کے ہاتھ میں بھائی کا عقیدہ لکھا ہوا، وہ ایک پیپر تھا ان کے ہاتھ میں جس پہ بھائی کا عقیدہ لکھا ہوا. مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. میں خواب سے بیدار ہوا، فجر کی اذان ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ بھائی جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو امام مہدی کے منکر، مسیح موعود کے منکر، اس دور کے نبی کے منکر، یہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں. میں ان سے لڑ پڑا.
ان سے لڑ پڑا. لڑ کے تو میں نے کسی سے پوچھا, یہ مفتی کیا نام ہے, مبشر کالو صاحب, ان کے پاس میں گیا. میں نے ان کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے. یعنی مفتی مبشر کالو وہ ہے جو کہ قادیانیوں کا اس وقت سب سے بڑا مذہبی لیڈر کہہ لیں جس کو یہ مفتی کہتے ہیں, مفتی اعظم ڈکلیئرڈ جو ہے. ان کے پاس میں گیا. میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میری جان نہیں چھوڑ رہی. میں اگر آج مر جاتا ہوں اور یہ خواب واقعی خدا کی طرف سے ہوا تو میں نے خدا کو کیا جواب دینا؟ آپ مجھے بتائیں یہ خواب کیا ہے؟ بشر کالو صاحب ہنسنے لگ پڑے. کہتے تم نا ذرا جسم تمہارا بھارا ہے, تم طاہرات میں علاج کراؤ, یہ کوئی بات بھی نہیں ہے. اچھا. میں نے ان کو کہا کہ مولا امام حسین آئے ہیں خواب میں, کوئی چھوٹا بندہ نہیں آیا, جنت کے سردار ہیں, جنت کے سردار ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خیر انہوں نے مجھے لائٹ لے کے, پھر میں دوبارہ ان کے پاس گیا بھی نہیں. خیر انہوں نے مجھے کہا, اور باقی قادیانیوں نے بھی, کیونکہ تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو, ویسے پیار ہے بھائی کے ساتھ, تو اس لیے تم جو نا جیسی سوچ ویسی خواب. میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی, ہو سکتا ہے. میں ان لوگوں سے تعلق توڑ کے نا تو میں چلا گیا لاہور کام کرنے. اب خواب وہاں پہ جان نہیں تھی چھوڑ رہی. وہاں پہ اسی سلسلے کی ایک اور خواب آئی, پھر ایک اور خواب آئی, پھر ایک اور خواب آئی. میں نے کہا یا اللہ, ابھی 10,000 دفعہ بھی نہیں ہوا وہ ورد جو بتایا تھا بھائی نے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا, یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ قادیانیت غلط بھی ہو سکتی ہے. نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایسے. خیر یہ سوچ کے چلا گیا ہوں جا کے, لیکن دعا میں نے کنٹینیو رکھی ہوئی کہ اللہ رستہ ہدایت دے. مر جانا ہے ایک دن, کیا فائدہ ہے, قبر میں جانا ہے. مرزا قادیانی کو جان دینی ہے, کس کو جان دینی ہے؟ اللہ کو جان دینی ہے. اور اگر اللہ نے پوچھ لیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ یا اس خواب کی جسٹیفیکیشن ہو یا پراپر اس کا پتہ لگے, پھر ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں. پھر کئی خوابیں, ایک سلسلہ خوابوں کا شروع ہو گیا. میں نے پھر آخری خواب جو دیکھی اس میں یہ دیکھا, آخری پوائنٹ پہ میں یہ اڑ گیا. میں نے کہا کہ یہ مرزا قادیانی جو ہے یہ نبی ہے. قرآن کریم میں نبوت کی کے انکار کی جو سزا ہے, میں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا ان کا انکار. ٹھیک ہے جو بھی معاملہ ٹھیک ہوگا. خیر میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ایک کمرہ ہے, بہت فرنشڈ سا روم ہے. اس کے اندر بہت پیارا خوبصورت ایسے نیچے سے ہوتا ہوا ایک ٹیبل ہے. اس ٹیبل کے اندر نبیوں کی لسٹیں پڑی ہوئی ہیں. وہ بندہ جو اللہ بہتر جانتا ہے فرشتہ ہے یا کوئی بندہ ہے کون ہے, اس نے وہ لسٹیں مجھے پکڑا دی ہیں. میں نے لسٹیں دیکھی ہیں تو میں حیران ہو کے اس کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو مرزا قادیانی صاحب کا نام ہی نہیں ہے. اچھا. بس یہاں خواب ختم ہو گئی. پھر میں نے اٹھ کے سوچا, میں نے کہا اب اور اللہ تعالیٰ کیا بتائے. بہت اچھا. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے کیا ہدایت دے تمہیں. پھر میں نے کہا کہ بھائی بلاؤ عرفان بھائی کو, میں نے کلمہ پڑھنا. اللہ. پھر عرفان بھائی آئے ہیں, انہوں نے مجھے چیزیں دکھائی ہیں. تو میں نے کہا یہ ساری چیزیں مجھے پتہ تھیں, لیکن میں عقیدت کی جو ایک اینک پہنی ہوئی ہے نا, جو یہ بات دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ یہ مرزا قادیانی نبی ہے, اس چیز نے سارا بیڑا گرک کیا ہوا تھا. مرزا قادیانی ایسا زبردست قسم کا شیطان ہے کہ جہاں سے ہدایت آ سکتی ہے نا, اس نے وہاں پہ بھی پیرا بٹھایا ہوا ہے. حقیقت الوحی میں اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگر آپ کو کوئی خواب آتی ہے نا میرے خلاف, تو بھائی کامل ہو نا. اس نے ایک تھیوری پیش کی ہے ادھر کہ جب تک آپ کامل نہیں ہو نا تب تک اپنی خواب پہ یقین نہیں کرنا. یہ مرزا قادیانی کس طرح اگر کسی کو ہدایت خواب کی طرف سے آ جائے تو اس کا بھی بیڑا گرک کر رہا ہے. اصل میں بڑا دجال تھا نا. وہ 70-80 صفحے حقیقت الوحی کے دوبارہ میں نے پڑھے, اس کے بعد بند کر دی. تو اخیر جو قادیانیت کا ہے نا, یہ گستاخ پیدا کر رہے ہیں, خود بھی گستاخ ہیں. وہ تو ساری چیزیں پتہ تھی, لیکن جیسے عرفان بھائی نے بتایا
अकीदत की पट्टी बंधी हुई थी और कहते थे यही सब ठीक है। मसलन अगर किसी ने कहना है कि मिर्ज़ा कादियानी में ये गंद है, तो कहना है हज़रत मूसा भी तो कातिल थे, अस्तगफिरुल्लाह। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन मिर्जे का डिफेंड करने के लिए मिर्ज़े अंबिया का पे अटैक कर दिया। डिफेंड करने के लिए अल्लाह ताला के सच्चे अंबिया के ऊपर अटैक करी जाने हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो फिर जो गैरतमंद मुसलमान होता था वो वहीं बहस को बंद कर देता था। सरीहन गुस्ताखी है, सरीहन गुस्ताखी। लेकिन जहाँ पे फिर जब अकीदत की पट्टी हटी है, इरफान भाई ने बताया ये लिखा है ये भी लिखा है, वो वाकयातन फिर सोचा है कि यार ये बंदा तो इंसान नहीं है, नबी कैसे हो गया ये बंदा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई के हाथ पे अपना इस्लाम कबूल करके अल्हम्दुलिल्लाह इस गंद से निकले हैं और आगे भी अब कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला लोगों की, कादियानियों की आंखें खोले कि वो इस गंद से निकले। अभी बहुत सारे कादियानी ऐसे हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन कहते हैं हम जाएं कहाँ, हमारा सोशल बाइकाट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस खौफ से छलांग लगाने की बस उनको ताकत नहीं मिल रही अभी। यानी इस्लाम तो कबूल करना चाहते हैं लेकिन सोशल प्रेशर है कादियानी आप जमात यकीन का। करें कि ये रब्वा शहर खाली हो जाए कादियानियों से, अगर इन लोगों के दिमागों के ऊपर से मेरे बाप कादियानी था ये पट्टी उतर जाए।